یہ 8 جولائی کی شام کا وقت تھا جب میں پاکستانی سفارت خانے جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ جیسے ہی بیک یارڈ میں قدم پڑے تو ایسا محسوس ہوا جیسے پورے بدن کی کھال جلنا شروع ہو گئی ہو۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور غضب کی گرمی۔ درجہ حرارت چیک کیا تو 100 ڈگریز بتا رہا تھا۔ میں نے فوری طور پر کار سٹارٹ کی اور 10 منٹ کے لیے ایئر کنڈیشن آن کر کے چھوڑ دیا۔ شام کے 5 بجے کا وقت تھا اور پاکستانی سفیر سردار مسعود خان کی الوداعی پارٹی 6 بجے شروع ہونا تھی۔ جولائی کے مہینے میں واشنگٹن ڈی سی میں ایسی غضب کی گرمی شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ خیر، کار 10 منٹ سے سٹارٹ تھی۔ جب بیٹھا تو کار ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے مختلف خیالات کے درمیان ایک دم خیال آیا کہ پاکستانی سفارت خانے کا تو ایئر کنڈیشن گزشتہ 4 سال سے خراب ہے، لیکن پھر سوچا کہ آج اتنا بڑا ایونٹ ہے، امریکی محکمہ خارجہ کے اعلیٰ افسران سمیت مختلف ممالک کے سفارتکار اور دیگر ممتاز شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے، یقینی طور پر سفارت خانے کے عملے نے اس مسئلے کا کوئی انتظام کیا ہوگا۔ لیکن حسرت ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے۔ جیسے ہی سفارت خانے کے مین ہال میں پہنچے تو کربلا کا منظر تھا۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ پاکستان میں شادی کے موقع پر لگائے جانے والے سٹینڈ والے پنکھے 4 کونوں میں نظر آئے جو پھڑپھڑاتے ہوئے مزید آگ پھینک رہے تھے۔ اتنے میں بلاوا آیا کہ سفیر صاحب نے صحافیوں کو آف دی ریکارڈ گفتگو کے لیے ایک دوسرے کمرے میں بلایا ہے۔ جس کمرے میں سفیر صاحب نے بلایا وہاں پر تو پاکستانی نسل والا پنکھا بھی نہیں تھا۔ بات کرنا تو دور، سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن وہاں پر موجود کچھ صحافی نما افراد نے لمبے لمبے سوالات شروع کر دیے۔ 10 سے 15 منٹ بعد میرا نمبر آیا تو میں نے برملا کہہ دیا کہ جناب، اس کمرے میں سانس لینا بھی دشوار ہے اور باہر مہمان بھی انتظار کر رہے ہیں، تو یہ اجلاس ختم کیجئے اور باہر چلیے، جس پر سفیر صاحب نے محفل برخاست کر دی۔ پروگرام شروع ہوا تو امریکی محکمہ خارجہ کی نائب وزیر خارجہ الزبتھ ہوسٹ سمیت امریکی محکمہ خارجہ کے دیگر افسران، مختلف ممالک کے سفارتکار اور دیگر معزز مہمان گرمی کی وجہ سے شدید پریشان نظر آئے۔ جس ہال میں ایونٹ ہو رہا تھا وہاں 100 سے زائد افراد کی موجودگی نے گرمی کے لپیڑوں کو انگاروں میں تبدیل کر دیا۔ 4 کونوں میں لگے پاکستانی نسل کے پنکھوں کے پاس جگہ بنانے کے لیے خواتین کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ کئی بزرگ حضرات اور خواتین کی طبیعت بھی خراب ہوئی، جن کو ہال کے ساتھ ایک چھوٹے کمرے میں بٹھایا گیا۔ یقین کیجئے، یہ حالات دیکھ کر مجھے شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ شرمندہ تو پاکستانی سفارت خانے کے اعلیٰ افسران اور عہدیداران بھی تھے، لیکن اب انہیں اس شرمندگی کی شاید عادت ہو چکی تھی، کیونکہ اس طرح کا ماحول گزشتہ 4 سالوں میں کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے۔ تاہم کچھ شرمندگی مٹانے کے لیے پروگرام کے مہمان خصوصی پاکستانی سفیر سردار مسعود خان نے اپنی تقریر میں کہہ ڈالا کہ وہ نئے پاکستانی سفیر سے کہیں گے کہ کم از کم سفارت خانے کا ایئر کنڈیشن ٹھیک کرائیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ گزشتہ کئی سالوں میں جب وہ خود سفیر تھے تو وہ یہ کارنامہ کیوں سر انجام نہیں دے سکے۔ سفارت خانے کے ترجمان کے مطابق ایئر کنڈیشنر ٹھیک کروانے کا خرچہ بہت زیادہ ہے، اس لیے ٹھیک نہیں کروا سکتے۔ پاکستانی سفارت خانے کے ایک اعلیٰ افسر نے انکشاف کیا کہ گزشتہ 4 سال سے ایئر کنڈیشن خراب ہونے کے باعث انہیں اکثر اوقات مہمانوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ اس افسر نے یہ بھی انکشاف کیا کہ سفارت خانے کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں ایئر کنڈیشن بہترین کام کرتا ہے، جس میں پاکستانی سفیر کا اپنا دفتر، پریس کونسلر کا دفتر اور دیگر کچھ اہم افسران کے دفتر شامل ہیں، جبکہ دیگر سٹاف پاکستانی نسل کے پنکھوں سے کام چلا رہا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی سفارت خانے کے اعلیٰ افسران ماتحتوں کو پاکستانی ماحول میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ سفارت خانے کے ایک اہلکار کے مطابق جس دن سفیر صاحب کے دفتر کا ایئر کنڈیشن کام کرنا بند کر دے، شاید اس دن سفارت خانے کا ایئر کنڈیشن ٹھیک کروا دیا جائے گا۔ میں نے مشورہ دیا ہے اس اہلکار کو کہ نئے سفیر کے آنے سے پہلے ان کے دفتر کا ایئر کنڈیشن خراب کروا دیں، شاید کچھ بات بن جائے، کیونکہ آگے چند مہینے اور ہیں شدید گرمی کے۔